ساری کی ساری ظہور کی جتنی علامات لکھی ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی، اتنی واضح نشانیاں لکھی ہوئی کہ جمادی ثانی کے نصف سے بارشیں شروع ہوں گی اور رجب کے نصف تک آئیں گے۔ اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی کہ قبروں میں ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو جائے۔ واضح نشانی۔ پھر رجب کے بعد پھر ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس رمضان کے اندر واضح نشانی فرامین جتنی بھی غیبت کی کتابیں اٹھا جتنی غیبت کی کتابیں اٹھا کر کہ وہ رمضان ایسا ہوگا کہ اس رمضان میں پہلے چاند گرہن ہوگا، پھر سورج گرہن ہوگا۔ مولا فرماتے کہ اس رمضان میں جب شب قدر کے اعمال کر لو تو اعمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لینا اور شیشے کے قریب نہ رہنا۔ ایک زوردار دھماکہ ہو، زمین لرز آئے۔ آج کے دور کی یہ عالمی جنگوں کی پیشن گوئی، عالمی جنگیں شروع ہوئی۔ واضح ترین حدیث کی کتابوں میں کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، کون سا ملک کس پہ حملہ کرے گا، ایسی افراتفری کا عالم ہے۔ ایران کی حکومت 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایران سمٹ کے خراسان میں آ جائے گا۔ جو ایران خراسان میں سمٹ کے آ جائے گا تو اس وقت معصوم فرماتے ہیں کہ شب عاشور ہوگی۔ شب عاشور کو خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ 10,000 کا لشکر مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوگا اور ایک خراسانی ہے جس کی قیادت میں اٹھے۔ جب میں نے یہ نشانی پڑھی تو میں نے دیکھنا شروع کر دیا کس ملک کا پرچم میں سیاہ ہے۔ مجھے نیلے پیلے سبز پرچم نظر آئے، ایک ہی نظر آیا کہ سیاہ پرچم صرف عباس کا ہے۔ اور شب عاشور میں اگر سیاہ پرچموں کے ساتھ اٹھنا ہے تو یہ کوئی جلوس آ رہا ہے جو مکہ کی جانب ہے۔ عاشور کی صبح کتابیں کہتی ہیں کہ یہ نصف شب سے لے کے اول وقت تک کا ٹائم ہوگا۔ عاشور کا دن ہوگا، بروز جمعہ ہوگا۔ مکہ کی پہاڑیوں سے میرے آقا و مولا چلتے ہوئے آئے اور بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے اور آواز دے کے کہیں گے انا حجت اللہ علی العرش، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں۔ انسانیت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ پہلے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ امام کی آواز ہی نہیں، دوسرے وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ضروری امور سر انجام دیں اور پھر امام تک پہنچیں، تیسرے وہ ہیں کہ جو ہی امام کی آواز آئی انا حجت اللہ علی العرش وہ لبیک کہہ کے اٹھیں گے، پہلا گھر میں ہوگا، دوسرا مکے میں ہوگا۔ وہ امام تک پہنچ گئے۔ 10,000 کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا اور امام کے پیچھے 4 نبی چل رہے ہیں، الیاس و خضر، ادریس و عیسیٰ، یہ امام کے ساتھ میرے مالک مکہ سے اپنے قیام کو شروع کریں گے اور بیت اللہ پہ اذان دیں۔ بیت اللہ پہ میرا آقا و میرا مولا میرا وارث اذان دیں۔ حضرت عیسیٰ زمین پہ اترا۔ حضرت عیسیٰ کا زمین پہ اترنا، خدا نے عیسیٰ کو زندہ اس لیے رکھا ہے کہ زمین پہ اکثریت پہ عیسائیوں کی حکومت ہوگی، پوری زمین کے اکثریتی حصے پہ عیسائیوں کی حکومت ہے۔ جناب عیسیٰ جب زمین پہ آ کے کہیں گے کہ میں خدا کا بیٹا نہیں، یہ میرا امام ہے، عیسائی ایک لمحے میں اپنا عقیدہ بدلیں گے اور مہدی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں گے۔ شک نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے لوگ۔ کل کی مجلس میں اگر وضاحت ہو سکی تو میں پوری نشانیوں کے ساتھ ایک ایک تاریخی اعتبار کے ساتھ کہ کون کون سا ملک، اور انشاءاللہ کل دن میں ٹھیک 2:30 بجے میں ممبر پہ آؤں گا اور آپ کے سامنے یہ نماز عشق ادا کی جائے گی۔ میرے آقا مولا مکہ سے چلنا شروع، لشکر امام کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے، وقت کا امام خانہ کعبہ کو گرائے گا۔
یہاں پر آ کے جیسے آپ چپ ہوئے کچھ لوگ، اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں تیاری پوری ہونی چاہیے، نشانیاں پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ جو ہی کعبہ گرنا شروع ہوگا لوگ کہیں گے یہ امام نہیں ہے، امام ہوتا تو کعبے کو گراتا۔ جو ہی امام واپس پلٹنے لگے، وہ لوگ واپس پلٹنے لگیں گے تو امام کہیں گے انہیں واپس نہ بلانا، جانے دو ان کو گھروں میں۔ انہوں نے امام کے ہوتے ہوئے اینٹوں کے گھر کو عزت دی۔ امام کے ہوتے اینٹوں کے گھر کی عزت دی۔ پھر امام جو بچ جائیں گے، جن کو یقین ہوگا، امام ان کو کہیں گے یہ اپنی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ جہاں حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا وہاں ہے ہی نہیں، جاؤ جا کے طریقے اٹھا کے دیکھو، 7 مرتبہ تو کعبہ تعمیر کیا گیا، یہ کعبے کی طواف کا رقبہ ہی نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا تھا جب رکن کا مقام ابراہیم پر رکھنے لگے تھے، علی نے فرمایا یہ مقام نہیں ہے ابراہیم۔ اب یہ جا کے کتابوں سے پڑھنا کہ کب آخری ذکر نورانی عاشقان، تسبیحات حضرت زهرا، اللہ اکبر این همه جلال، اللہ اکبر این همه شکوه، اللہ اکبر در راه علی، فاطمه ایستاده مثل یک کوه. میدونم که راز شهادت این اشکا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی‌ام مادر سایه روی سرمی. کا رن ہوگا، امام کے ساتھ 4 انبیاء ہوں گے، امام کے ساتھ 313 صحاب ہوں گے، امام کے ساتھ 10,000 کا لشکر خراسان سے آئے گا، 12,000 کا یمن سے آئے گا، لاکھوں کا ہجوم امام کے ساتھ ہوگا۔ وادی بیضا میں دوپہر کے وقت جنگ شروع ہوگی اور رات چھانے کے قریب ہو جائے گی، ایسے تلواروں کے ساتھ تلواریں اور شعلے آسمان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ ابلیس پہنچے گا اور ابلیس پہنچ کے امام کا رستہ روکے گا، ادھر سے سفیانی کا خروج ہو جائے گا، یمانی کا خروج ہو جائے گا، دجال کا خروج ہو جائے گا، امام جنگ کر رہے ہوں گے، یا پیچھے سے ایک آواز آئے گی مہدی تلوار نکال میں آ گیا ہوں۔ لشکر کہے گا مولا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے، حسین کا علمدار عباس آ گیا ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس اپنی تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے، اشل پہ سیر رکھے ہوئے، عباس آ کے مہدی کے لشکر کا علم اٹھائیں گے، مہدی کے لشکر کا علم اٹھا کے حضرت عباس اس وادی بیضا میں خمسان کے رن میں یوں سروں کو تڑوں سے جدا کر رہے ہوں گے۔ یا ابلیس مہدی کے گھوڑے کے سامنے کھڑا ہوگا، یا مشرق کی جانب سے ایک ندا آئے گی مہدی گھبرانا نہ میں بھی آ گیا ہوں۔ آواز آئی اب کون آیا ہے؟ آواز آئی اسد اللہ علی آ گیا۔ کربلا سے ایک لشکر لے کے حسین اٹھے گا، 72 تلواروں کا علم، ہزاروں کا لشکر کریم کربلا کے پیچھے۔ اب میں یہاں تک آخری جملہ کہوں گا، یہی مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا، ہر مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے گا۔ میرا آقا، میرا مولا، میرا صاحب الرسول سب سے پہلی بیعت جبریل آ کے میرے مولا کے ہاتھ میں کرے گا۔ کل کا دن یہاں پر ہوں، جتنے حوالے لینا چاہنا لے لینا، لیکن شک نہ کرنا تمہیں حسین کا واسطہ۔ جبرائیل نے آدم سے لے کے 11ویں تک کسی کے ہاتھ بیعت نہیں کی، یہ شاگرد ہے علی کا، بیعت نہیں کی ہے، یہ بیعت صرف مہدی کے ہاتھ میں کرے۔ منصور فرشتہ 4000 کا لشکر لے کے کربلا سے نکلے گا، ملائکہ۔ یہ 4000 وہ ملائکہ ہیں جو 10 محرم نصرت حسین کے لیے زمین پر اترے۔ میرے آقا مولا نے نصرت سے انکار کر دیا تھا،
اللہ نے انہیں عرش پہ بلانے سے انکار کر دیا. تمہیں حسین کے لیے بھیجا تھا عرش پہ نہ آنا, جاؤ قبر حسین پہ بیٹھ جاؤ. یہ 4000 فرشتے آج بھی منصور فرشتے کے ساتھ قبر حسین پہ بیٹھے ہیں. آج بھی منصور فرشتہ کربلا کے باہر حسین کے زائرین کا استقبال کرتا ہے. آج بھی وہ 4000 ملائکہ زمین و آسمان کے درمیان حسین کی قبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے حسین پہ گریا و ماتم کر رہے ہیں, اور حسین پہ صدائے استغاثہ اور صدائے نصرت پہ لبیک کہہ رہے ہیں. جو ہی میرے آقا مولا آئیں گے منصور فرشتہ 4000 ملائکہ کے ساتھ, الیاس, خضر, ادریس و عیسیٰ, 313 اصحاب, 12000, 10000, 6000, 80000, 1,60,000, یہ تمام خروج کرتے کرتے امام کے لشکر میں مل جائیں گے. ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے گا, موسیٰ فرعون سے بدلہ لے گا, ابراہیم نمرود سے بدلہ لے گا. ہر مقتول اپنے قاتل کو قبر سے نکالے گا. جیسے اس نے اسے مارا تھا ویسے وہ اسے مارے گا. لو تمہارے یقین کے لیے قرآن سر پہ رکھ لیتا ہو, ابلیس کے پوسٹ پہ آ کے میرا مولا علی نیزہ مارے گا. اب مجھ میں سوال کرو کہ حق بنتا تھا علی کا کہ ابن ملجم کو قتل کرتا, اس نے ابلیس کو کیوں مارا؟ اس لیے کہ ابلیس اللہ کا دشمن ہے اور علی ید اللہ کے دشمن سے بدلہ علی. زمین عدل و انصاف سے. عراق سے حدیث کہتی ہے عراق سے اگر کوئی عورت زیور سے بھری ہوئی شام کی طرف پیدل سفر اسے کوئی نہیں دیکھے. وحشی درندے گھروں میں رہنا شروع کر, زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر زمین اپنے خزانے اگل کے باہر پھینکے. سونا اور چاندی زمین پہ بکھرا ہوا پڑا ہوگا اور مہدی کو موقع ٹھوکریں مار کے چل رہے ہیں. میرے آقا کا صدقہ اتارنے والے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. چاروں طرف زمین میں سبزہ ہی سبزہ. بس یہیں سے کل گفتگو چلے گی اور عقیدہ رجب کی طرف جائے. یہ مذہب مسلمات میں سے نہیں پڑھا جاتا, نہیں سنا جاتا, نہیں اس کو بیان کیا جاتا, تو یہ اللہ کا بات ہے. مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے عقیدہ رجب. سرکار وارث سے زمانہ کے بعد آئینہ کے دور کا پلٹ کیا. کل پڑھا جائے گا کہ زمین پہ علی کتنی دیر حکومت کرے, حسین کتنی دیر راج کرے, پھر زمین میں میرے مختلف بادشاہوں کا کیسا کیسا دور حکومت, کس کے دور میں کون کس مقام پہ بیٹھا ہوا. جسے ہم عقیدہ رجب کہتے ہیں اسی ہی کو تو جنت کہتے ہیں. کاش اس جملے پہ کوئی بول سکتا. میں نے یقین کیجئے جان بوجھ کے مائک سے ہٹ کے جملہ بولا جس کا سن کر یہ نہ ہو کہ جملے کی بے قدری ہو جائے. اسی کو جنت کہتے ہیں. یہ کوئی آسمان پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں. یہ کوئی اللہ نے آسمان پہ کوئی علیحدہ ہی کائنات نہیں سجائی ہوئی. جو جس امام کے دور میں اٹھے گا وہ اس کی جنت ہوگی. نہ ابلیس ہوگا نہ شر ہوگا. کیسا وہ دور ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں خواہشیں نہیں ہوں گی. اگر اس دور میں پلٹنا چاہتے ہو, عبداللہ ابن مسعود کو حاکم شام نے اپنے دربار میں لا کے لاٹھیوں کے ساتھ چھڑیوں کے ساتھ مروانا شروع کر دیا. زخمی صحابی علی کا بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی, درد سے کراہ رہا تھا. یہ تخت سے نیچے اترا, ملعون قریب آ کے کہنے لگا صحابی ہے تو, حافظ قرآن بھی ہے, دیتا ہوں بتا کیسے مرنا چاہتا ہے. جیسے مرنا چاہتا ہے ویسی موت دیتا ہوں. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے صحابی نے آنکھیں کھول کے کہا ویسے مرنا چاہتا ہوں جیسے 12ویں کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے.